جی میں اس وقت نیو یارک امریکہ میں UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہیڈ آفس کے قریب ہوں، سامنے ہوں۔ یہ ہے UNO کا ہیڈ آفس۔ جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی تو اس میں لاکھوں آدمی مارے گئے تھے، بہت نقصان ہوا تھا۔ تو پھر بڑے ملکوں نے بیٹھ کر فرانس میں 1919 میں ایک نیشن آف لیگ بنائی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ مگر وہ جب 1939 سے 43 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہی۔ تو پھر اس کے بعد دوسری جنگ جب 1945 میں ختم ہوئی تو پھر فرانسسکو میں ایک اجلاس ہوا مختلف ممالک کا، وہاں پر یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنائی گئی، جس کا مقصد اور وسیع کر دیا گیا کہ یہ جو ہے غریب ممالک جو ہیں ان کی بھی مدد کی جائے گی، اور جہاں پہ بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی ختم کی جائیں گی، وہاں ان کو تمام سہولیات ادویات دی جائیں گی، اور اس میں ہیلتھ کے شعبے میں ہیلپ کریں گے، زراعت کے شعبے میں، مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کہا کہ ہم ہیلپ کریں گے۔ تو آج یہ پھر UNO جو ہے، کیونکہ اس کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے اور ساری فنڈنگ ان کو بڑے ممالک کرتے ہیں، تو اس لیے شاید یہ ان کی طرفداری کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارے آفس ہے UNO کے، یہ دیکھیں یہ سارے آفس جو ہیں یہ UNO کے یہاں پر موجود ہیں۔ شروع میں UNO کے تقریباً 50-52 کنٹریز اس میں شامل ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ممالک بڑھتے گئے۔ ہمارا پاکستان بھی اس کا مستقل ممبر ہے اور وہ ان کے اجلاس میں آتا ہے UNO کے، اور اس میں یہ ہے کہ میری UNO کی ہائی اتھارٹی سے وہ درخواست ہے کہ جناب جو غریب ممالک ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو بھی سہارا دیا جائے۔ پاکستان اور انڈیا کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جانا چاہیے، سری لنکا کا اور دوسرے جو غریب ممالک ہیں ان کے بھی مسائل حل کیے جائیں، اور خاص طور پر یہ جو ڈالر ہے یہ جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا کہ کچھ ممالک جو ہیں، کچھ ممالک تو غریب رہ جائیں گے اور کچھ ممالک جو ہیں وہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کا کیا مطلب؟ یونائٹڈ نیشن کا تو مطلب ہے کہ سب نیشنز برابر ہیں۔ تو جب آپ یہ فرق ڈالیں گے تو پھر تو یہ فرق سامنے صاف ظاہر ہو جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ غریب ممالک کو سہارا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں تقریباً 10 ممالک ایسے ہیں، 8-10، جن میں پاکستان، انڈیا،